بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سا والا مائک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اپنے بجوڑ کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، میں آج اب سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی تعداد میں اور اتنی دیر سے آپ نے میرا شاندار استقبال کیا. آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بچوں. آج سے تقریباً 27 سال پہلے 27 سال پہلے 92 میں اس خوبصورت علاقے میں آیا تھا، باجوڑ میں آیا تھا. اور ابھی بھی ایک میں نے کتاب لکھی تھی اوپر، اور اس میں ابھی بھی تصویر ہے باجوڑ کی، اور نواب پاس کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے ایک تصویر ہے. تو میں تب سے یاد کر رہا تھا، تب سے کوشش کر رہا تھا باجوڑ آنے کی، لیکن حالات نہیں تھے، حالات مشکل تھے. تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور آپ کی یہ جذبے کو دیکھ کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی. اچھا، سارے قبائلی علاقے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی، قبائلی علاقے کے لوگوں کو نقصان پہنچا، ان کی روزگار کے طریقے، دکانیں، بزنسز وہ تباہ ہوئی. مال مویشی وزیرستان میں خاص طور پہ وہ لوگوں کے گئے، لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی مشکلوں سے قبائلی علاقہ گزرا. تو میں آج آپ سب کو جو قادری صاحب نے بات کی، قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ آپ کا آسانی کا وقت شروع ہو گیا ہے. مشکل وقت سے میرے قبائلی علاقے کے لوگ نکل چکے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان میں الیکشن ہے، ہندوستان میں الیکشن ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی ایک جماعت الیکشن نفرتیں پھیلا کے جیتنا چاہتی ہے. انہوں نے ایک واردات کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایئر فورس نے ملک کا صحیح معنی میں دفاع کیا. پاکستان قوم امن چاہتی ہے، ہم سب سے امن چاہتے ہیں، ہم سارے ہمسایوں سے امن چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی لانا چاہتے ہیں، ہم یہاں سرمایہ کاری کروانا چاہتے ہیں. ہم جنگ نہیں چاہتے. لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کو کبھی غلطی سے بھی کوئی کمزوری نہ سمجھے. یہ قوم امن چاہتی ہے، اور اس لیے ہم بار بار ہندوستان کو کہہ رہے ہیں
کہ بجائے جنگ لڑنے کے ہم تجارت کریں اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بات چیت سے حل ہو. کشمیر کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آج کشمیر کے لوگوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جس طرح وہ اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، جس طرح وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، آج میں بجوڑ آپ کے اسٹیڈیم کی طرف سے کشمیر کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کی دلیری پہ. کیونکہ ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہے، میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اگلے 30 دن ہمیں بڑا غور کرنا پڑے گا، دھیان رکھنا پڑے گا. جو ہمیں خوف یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اپنے ہندوستان کے الیکشن جیتنے کے لیے کوئی کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے، تو ہماری ساری سیکیورٹی فورسز، ہماری پولیس اور خاص طور پہ قبائلی علاقے کے لوگ، آپ نے چوکنا رہنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اپنی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ ہمیں لگ ہے. اچھا، مجھے آج خوشی ہوئی جو میں نے آپ کے اندر جذبہ دیکھا اس چیز کے اوپر کہ بجوڑ میں انٹرنیٹ آنا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ماشاءاللہ ہمارا بجوڑ کا نوجوان شعور رکھتا ہے، اور آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی میں پہنچوں گا اسلام آباد میں محمود خان سے رابطہ رکھوں گا. پہلی چیز ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو انٹرنیٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے. ایک اور سنیں، ذرا غور سے سنیں، کیونکہ قبائلی علاقے میں جنگ کی وجہ سے تباہی ہوئی. ابھی بھی بڑے علاقوں میں لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ نارتھ وزیرستان میں اور ساؤتھ وزیرستان میں دکانیں گری ہوئی ہیں. کئی علاقے ممند میں، یہاں بجوڑ میں بھی. تو میں اس لیے ایک فیصلہ ہوا تھا کہ NFC ایوارڈ سے سارے صوبے اپنے حصے سے 3% جو پیسہ ہے وہ قبائلی علاقے کو دیں گے. پنجاب اور پختونخوا کا تو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہماری حکومت ہے وہاں، لیکن میں بلوچستان کو اور سندھ کو آج یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو یہ 3% فنڈ اس لیے دینا چاہیے. ایک تو قبائلی علاقے کے لوگوں نے ہمارے ملک کے لیے قربانیاں دی، جو قبائلی علاقے کے لوگوں نے قربانیاں دی سارے پاکستان کے لیے دی. اور دوسرا، یہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ جو بھی انسان یا علاقہ جو پیچھے رہ جاتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم مدد کریں ان کی اٹھنے میں، اوپر آنے میں. ویسٹ جرمنی آگے نکل گیا تھا، ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا. تو ویسٹ جرمنی کے لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور پیسہ دیا ایسٹ جرمنی کو اوپر آنے میں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ سارے صوبے اپنے قبائلی علاقے کو اٹھانے کے لیے صرف 3% نہیں دے سکتے؟ اور ویسے بھی اگر ہم نے اپنے قبائلی علاقے کی مدد نہ کی، جو حالات ہیں قبائلی علاقے کے، اگر ہم نے
یہاں پیسہ نہ خرچ کیا، اپنے قبائلی لوگوں کے علاقے کے لوگوں کو نہ اٹھایا، تو ہمارے دشمن قبائلی علاقے میں انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے، اکسانے کی کوشش کریں گے۔ بے روزگار جو نوجوان ہیں اس کو ملک کے خلاف اکسانے کی کوشش کریں گے، اور اگر پھر سے خدا نہ خواستہ ہمیں قبائلی علاقے میں آپریشن کرنا پڑا تو یہ 3% سے میں سارے صوبوں کو کہنا چاہتا ہوں بہت زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے انشاءاللہ میں باقی دونوں صوبوں سے بھی بات کروں گا، اور انشاءاللہ آپ سے میرا یہ وعدہ ہے کہ ہم NFC ایوارڈ میں سے 3% اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں پہ خرچ کریں گے تاکہ ہم اپنے قبائلی علاقے کو اٹھا سکیں۔ اب جوڑ کے نوجوانوں سنو ذرا آپ میری بات، ایک زندگی کا ایک اصول سمجھ لینا کہ زندگی میں اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ زندگی میں اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی آتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت معاشی طور پہ ہم سب سے برے وقت سے گزر رہے ہیں۔ ہم کیوں گزر رہے ہیں برے وقت سے؟ بجوڑ کے نوجوانوں بتاؤ کیوں گزر رہے ہیں؟ کیوں گزر رہے ہیں؟ میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے شعور کو، یہ کیوں ہے ہمارے اوپر معاشی طور پہ برا وقت؟ کیونکہ پچھلے 10 سال میں 2 جماعتوں نے اس ملک کا قرضہ، اب یہ غور سے سنیں، 60 سالوں میں پاکستان کا قرضہ تھا 6000 ارب۔ یہ نوٹ کر لو کہیں، 60 سال کی پاکستان کی تاریخ، جو پاکستان نے منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، موٹر وے، بڑی بڑی چیزیں کی، پورا قرضہ پاکستان کا 60 سالوں میں 6000 ارب تھا۔ جب ان دونوں کی 10 سالہ پارٹنرشپ یہ 10 سالہ پارٹنرشپ جس کو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے تھے، ہم اس کو چارٹر آف کرپشن کہتے ہیں، تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی 10 سالہ پارٹنرشپ تحریک انصاف کے ان سوئنگنگ یارکر نے جو پارٹنرشپ توڑی، اس 10 سال میں 6000 ارب سے پاکستان کا قرضہ کتنا گیا؟ ماشاءاللہ بجوڑ میں بھی شعور ہے، 30,000 ارب روپیہ 10 سالوں میں اس ملک سے جو کیا گیا وہ دشمن بھی نہ کرتا۔ ایک ملک کو مقروض کر کے چلے گئے، اور آج مل کے جب کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکو خطرے میں ہیں۔ جمہوریت کے لیے بجوڑ کے لوگوں سن لو، میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر کسی سے بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ملک کی بہتری کے لیے میں نریندر مودی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ افغانستان میں تو ہمارے بھائی ہیں،
وہ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں طالبان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے. اب آپس میں انشاءاللہ امن ہوگا, ایک اچھی حکومت آئے گی افغانستان میں. یعنی اچھی میرا مطلب ایک ایسی حکومت آئے گی جس میں سب افغانستان میں حکومت میں شامل ہوں گے, جنگ ختم ہوگی, امن ہوگا, یہاں سے تجارت ہوگی, یہ سارے علاقے میں خوشحالی انشاءاللہ آئے گی, افغانستان بھی خوشحال ہوگا, پیر پہ کھڑا ہوگا. انشاءاللہ وہ وقت آنے لگا ہے. افغانستان تو خیر ہمارے بھائی ہیں, ان سے تو دوستی ہونی ہے ہماری, لیکن اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے میں نریندر مودی سے بھی تیار ہوں کہ اس سے بھی بات چیت ہو. ایران تو خیر ہمارا ہمسایہ ہے. میری صدر روحانی سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان نہیں بھولے گا جب ہمارے مشکل وقت 1965 میں ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا, تو وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے, اس سے بھی اچھے تعلقات ابھی بھی ہیں اور اچھے ہو جائیں گے. لیکن میں کبھی جتنا مرضی جمہوریت کی کہیں جی جمہوریت خطرے میں ہے, یہ سن لو, میں کبھی کسی کبھی بھی کرپشن کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں کروں گا. جن لوگوں نے اس عوام کا پیسہ لوٹا, جن لوگوں نے جو پیسہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا تھا, جو نوجوانوں کو روزگار دینے پہ خرچ ہونا تھا, جو پیسہ صاف پینے کا پانی اپنی قوم کو دینے پہ خرچ ہونا تھا, جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنے پہ خرچ ہونا تھا, وہ پیسہ چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے ملک سے جو باہر لے کے گئے ہیں, ان سے کسی قسم کی نہ مفاہمت, نہ کمپرومائز, نہ ڈیل ہوگی. کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ملک نے بہت بڑی قیمت ادا کی. 2 NROs نے, جنرل مشرف نے ایک NRO سائن کیا نواز شریف سے 2000 میں, جب وہ سعودی عربیہ 10 سال کے لیے گیا. ایک اس NRO نے ہمیں نقصان پہنچایا اور دوسرا اس نے آصف زرداری سے سائن کیا جب وہ 2007 میں واپس آئے. ان 2 NRO کی وجہ سے پاکستان کا قرضہ 6000 ارب سے 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ پہنچا. اس لیے کوئی آگے NRO سائن نہیں ہوگا. اب میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو پہلے تو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا 26 سال پہلے, تو میں سوچتا تھا کہ ہم کیسے ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے ہم حالات اچھے کریں گے, کیونکہ قبائلی علاقے کو تو علاقہ غیر کہتے تھے. نہ کوئی ٹورزم کے لیے قبائلی علاقے میں آتا تھا, نہ کوئی سرمایہ کاری کرنے کے لیے قبائلی علاقے میں آتا تھا. قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا تھا. 75% لوگ قبائلی علاقے کے غربت کی لکیر کے نیچے تھے. نہ اچھے کالج, نہ یونیورسٹی, نہ انڈسٹری. تو میں سوچتا تھا کہ کیسے ہم اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو اوپر اٹھائیں. اللہ کا کرم ہے کہ اب قبائلی علاقہ ضم ہو گیا پختونخوا کے ساتھ, اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو اوپر لے کے آئیں گے. اب آپ کی مدد کریں گے. پہلے تو ہم کر بھی نہیں سکتے تھے. اب انشاءاللہ میں آپ سب کو آج خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. صبر کیوں کرنا پڑے گا؟ اب آسان زبان پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صبر کیوں کرنا پڑے گا. یہ اپنے ملک کو ایک گھر سمجھے, ملک کو
یہ سمجھیں کہ گھر ہے، گھر کے اوپر قرضہ چڑھ گیا، آمدنی کم ہے، گھر کا خرچہ زیادہ ہے، قرضے لے رہے ہیں، تو ایک گھر قرضہ کیسے اتارے گا؟ گھر کے لوگ دکان لگانے کی کوشش کریں گے، فیکٹری لگانے کی کوشش کریں گے، اس سے آمدنی آئے گی، قرضے لے کے فیکٹری لگائے گا، قرضہ لے کے دکان لگائے گا، اور پھر اس سے جو آمدنی آئے گی اس آمدنی سے قرضے بھی واپس کریں گے اور گھر کے حالات بہتر کریں گے۔ وہی آج پاکستان کا حال ہے۔ آج ہم سعودی عربیہ سے، ہم قطر سے، ہم UAE سے، ہم چائنا سے، ملیشیا سے، ہم وہاں سے سرمایہ کاری کروا رہے ہیں، لوگ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں آپ کو خوشی کہ لوگ تیار ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے، اور انشاءاللہ اس سے ملک کی دولت اوپر آئے گی۔ جیسے پیسہ بنے گا ہم اپنے قرضے بھی واپس کریں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنے لوگوں کی تعلیم اور لوگوں کی صحت کے اوپر ہسپتالوں پہ پیسہ خرچ کریں گے۔ جب محمود خان نے آپ کو پوری بتایا کہ وہ کیونکہ اب تو آپ کے چیف منسٹر محمود خان ہیں، میں بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ لیویز اور خاصہ دار قبائلی علاقے کے بڑے ان کو بڑا خدشہ ہے، لیویز کے لوگوں، خاصہ دار کے نوجوانوں۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ میری اب IG صاحب سے بات ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، نہ آپ بے روزگار ہوں گے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ زبردست ہم ایک اسٹرکچر لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو پولیس کے اندر ضم کریں گے، آپ کی تنخواہیں بھی ٹھیک کریں گے، آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ بے فکر ہو جاؤ، یہ ہماری بات ہے۔ خاص طور پہ لیویز اور خاصہ دار کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آنے سے پہلے بجوڑ کے لیے 2 ارب روپیہ ہم ایک روزگار اسکیم کے لیے جو محمود خان نے بات کی، نوجوانوں کے لیے سستے قرضے، سود کے بغیر قرضے انشاءاللہ آپ کو دیں گے کہ نوجوان اپنی دکانیں چلا کر اپنا روزگار کر سکے۔ اور یہ بات کری تھی کہ جدھر دور دور علاقے ہوں گے، یا مجھے پتہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے، یا گرڈ اسٹیشن بن رہا ہے، سولر کا بھی انشاءاللہ گرڈ اسٹیشن بتا رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑا صبر کریں، آپ کا بجلی کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ اور ساری جس طرح 300 مسجدوں میں ہم نے فیصلہ کیا ہے بجلی لگائیں گے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ لوڈ شیڈنگ کا، سولر سے سارا وقت بجلی ملے گی آپ کو۔ سارے قبائلی علاقے میں 8000 نئی نوکریاں تعلیم اور صحت کے شعبے میں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ فاٹا یونیورسٹی کا کیمپس جس طرح محمود خان نے کہا بجوڑ اور ممن میں کھل رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کو اپ گریڈ کریں گے۔ اور آپ کے لیے اسپورٹس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ نوجوانوں صحت مند بھی ہیں، فٹ بھی ہیں، دلیر بھی ہیں۔ انشاءاللہ صحت کے لیے، آپ کی اسپورٹس کے لیے یہاں فیسلٹیز بنا کے دیں گے۔ یہ بھی ہم نے اس کے لیے بھی پیسہ ریلیز کر دیا ہے۔ یہ جو سوات ایکسپریس وے ہے ادھر وہ کنیکٹ کریں گے، وہ جو ٹنل بنا رہے ہیں، تاکہ یہاں آپ کے بھی اس کا فائدہ ہو، ٹورزم ہو، خوبصورت علاقہ ہے، اور انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو روزگار ملے گا۔ چھوٹی انڈسٹری کے لیے انڈسٹریل زون بنائیں گے۔ بڑی انڈسٹری کے لیے ابھی تھوڑی دیر لگے گی، پہلے چھوٹی کاٹیج انڈسٹری کے لیے
آپ کے لیے انشاءاللہ انڈسٹریل زون بھی بنانے کا ہم نے فیصلہ کر لیا. ووکیشنل ٹریننگ، نوجوانوں کو ہنر سکھانا. یہ سمجھیں کہ ایک عام مزدوری کرتا ہے، اس کو مثلا دن کی 200 روپیہ تنخواہ ملے گی، لیکن اسی مزدور کو ٹرین کر کے ہنر سکھا دیں تو وہی مزدور بجائے 200 روپے کے 5000 روپیہ اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے ٹریننگ، اسکل ایجوکیشن انشاءاللہ ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے. اور بتائیں اور کیا کریں، اور بتائیں. ڈیزل کو بھول جاؤ. اب تو ماشاءاللہ نیا پاکستان بن چکا ہے. میں آخر میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو اور باجوڑ آپ کے لیے اور سارے قبائلی علاقے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ اپنے ذہنوں میں ڈال لیں کہ جو ضم ہو رہا ہے پختونخوا کا اور قبائلی علاقے کا، یہ آسان نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے. 100 سال سے زیادہ ایک قانون چلا رہا ہے قبائلی علاقے میں اور وہاں مختلف پختونخوا میں. یہ بہت مختلف نظام ہے دونوں علاقوں میں. اس لیے یہ آسانی سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی. یہ تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ کو صبر کرنا ہے اور آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے. آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے قبائلی علاقے میں لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے. اس ملک کے دشمن یہ نہیں چاہیں گے کہ ضم قبائلی علاقے کا اور پختونخوا کا آرام سے ہو. مشکلیں ڈالیں گے. میں نوجوان اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی اس طرح کی سازش ہو، آپ نے اس سازش کو فیل کرنا ہے، کیونکہ آگے مستقبل انشاءاللہ جب یہ ضم ہو جائے گا اور پوری طرح ہو جائے گا، انشاءاللہ سارے قبائلی علاقے کا عظیم مستقبل بنے گا. میں جاتے ہوئے اناؤنس کر رہا ہوں کہ سارے قبائلی علاقے میں ہم سارے باجوڑ میں صحت کارڈ لے کے آ رہے ہیں. آپ سب کو صحت کارڈ ملے گا. ہر گھر میں ایک صحت کارڈ ہوگا جس میں 7,20,000 روپے تک کسی بھی جگہ پہ وہ گھر کے جو فیملی علاج کروانا چاہتی ہے کسی بھی اسپتال میں وہ اپنا جا کے 7,20,000 تک علاج کروا سکتی ہے. میں آپ کا پھر سے شکر گزار ہوں. اور باجوڑ کے لوگوں، انشاءاللہ آپ کا مستقبل آگے بڑا روشن ہے. پاکستان زندہ باد.